बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे होंगे कि मीडिया में तज्ज़िया कार और पेशगोइयाँ करने वाले लोग सब ये बात कर रहे हैं, जो हालात पर नज़र रख रहे हैं, जो तारीख़ के हवाले दे रहे हैं कि जो कुछ अभी तक किया गया है तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, वो सब नाकाफ़ी है और बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के ज़ोर को इस तरह से तोड़ा जा सके जिस तरह नई नई पार्टियाँ बनाकर, लोगों की गिरफ्तारियाँ करके, लोगों को लापता करके, या जो कुछ भी किया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, ये सारा कुछ जो किया जा रहा है अभी तक ये नाकाफ़ी है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? ताज़ा सर्वेज ही नहीं, जो फैक्चुअल चीज़ें सामने आई हैं, फैक्ट्स, हक़ाइक़, जिसको कोई नहीं झुटला सकता, वो क्या है? खुद इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं और इसके साथ साथ अब तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, अभी हाल ही में इमरान खान साहब की GIT में पेशी थी। GIT जहां पर आपसे ज़ाहिर है कि जनाब पुलिस अफसरान और दीगर इदारों के अफसरान बैठे हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं। मामला था 9 मई का। वहां पर बैठकर उनके सामने ये चीज़ें मीडिया में कोट हुई हैं। पूरा सवाल जवाब का क्या मामला था, तकरीबन 50 मिनट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ रिपोर्ट हुई वो ये कि इमरान खान साहब वहां बैठकर सरकारी अफसरान को बता रहे हैं कि हम दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं, हमारी पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने वाली है। अब कहा यह जा रहा है कि ये उनको मुतनब्बे कर रहे थे, वाज़े कर रहे थे, कुछ कह रहे जी धमकी की तरह दे रहे थे कि भाई ये जो तुम सवाल जवाब कर रहे हो या जो भी तुमने कुछ करना है सोच समझ कर करना, कि ये नहीं कि जनाब हम भूल जाएंगे या कुछ ऐसे हो जाएगा, हमारी हुकूमत दोबारा आ रही है। अब ये बात इमरान खान साहब ने क्यों की है, इस हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि साबिर शाकिर साहब वो ये बात कर चुके हैं कि जी जो सरकारी सर्वे हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये बात बता दी गई है कि जी इमरान खान तहरीक इंसाफ की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, नाकाबिल यकीन, यानी बहुत ज़्यादा जीत नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा जोर उनका नज़र आ रहा है, कम होने की बजाय बढ़ गया है। बाज़ लोग इसको 80% तक करार दे रहे हैं। इसी तरह से कुछ और सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं ताज़ा सर्वेज, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कोई किसी से पूछ रहा है कि जनाब क्या बनने वाला है, कितने लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो ये सब सर्वेज हो रहे हैं। उन्हीं में से एक सर्वे है जनाब वर्ल्ड टाइम्स कि जी अब ये एक जनरल पब्लिक सर्वे है कि जी इफ़ देयर वर एन इलेक्शन टुडे इन पाकिस्तान विच पॉलिटिकल पार्टी वुड यू वोट फॉर, किसको आप वोट देंगे? PTI इमरान खान 97% जनाब यहां पर, और PMLN नवाज शरीफ 1.4 1.8 की तरफ है जी। PPP आसिफ अली जरदारी 7% और JUI फजल रहमान जनाब 4%। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुख्तलिफ सर्वेज में ये चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, अब ये तो सर्वेज हैं, हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी हैं, उन पर भी हम आते हैं। फैक्ट ये है कि अभी जो वोटर्स के हवाले से पता चला है, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें अब मुख्तलिफ है। और इसमें अगर टोटल बात करें हम 18 से 45%, जिसको अब जवान आबादी, नौजवान और जवान कहेंगे, 12 करोड़ में से 8 करोड़ वोटर तो यहां पर है 18 से 45 साल के दरमियान। और ये किस तरफ है? अभी लैपटॉप स्कीम का ही आपने देख लिया हाल, उसमें पता लग गया। जितने इलेक्शंस हुए हैं हाल ही में पिछले कुछ अरसे में, ज़िमनी इलेक्शन, उनमें भी पता लग गया कि किसकी तरफ झुकाव है, तहरीक इंसाफ की तरफ। अब 12 करोड़ में से 8 करोड़ का तो बराह रास्त झुकाव आपको नजर आ रहा है। अब इसी वजह से ये जो नौजवान हैं, इनको तोड़ने के लिए लैपटॉप स्कीम लाई गई और वो भी नाकाम हो गई बुरी तरह से। ये वो चीजें हैं जो बता रही हैं, कॉन्फ्रेंस दे रही हैं, जिसकी वजह से तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, लोग सोहेल बड़ाई साहब को कोट कर रहे हैं कि जी जो कुछ अभी तक किया गया है ये काफी नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन की दिन तक आप नहीं छोड़ सकते कि जी बल्ले का निशान अगर इलेक्शन के दिन तक हुआ तो तमाम बाकी जमातें फारिग हैं और उससे पहले जो करना है कर लें। अब उससे पहले इसीलिए तेजी में काम हो रहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेजी लाई जाए, नई जमातें बनाने में तेजी लाई जाए, लेकिन बात नहीं बन रही। और अब मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जरा ये बता रहे हैं, मैं आपको पक्की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये बात बता रहा हूं कि एक निहायत अहम मीटिंग जिसमें अब ये बात भी हुई है कि जनाब बस अब बहुत हो गया और बात अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जा रही है कि जी इस हुकूमत ने जितनी बदनामी करानी थी, तबाही करानी थी, वो हो गई, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, लेकिन अब यह है कि कुछ ना कुछ रास्ता देना पड़ेगा, कुछ मामलात को हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ लाना पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ अब हुई है। पहले
کچھ سینئر لوگ اس بارے میں اشارے دے رہے تھے کہ غور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب اہم میٹنگ میں یہ چیز طے ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اب معاملات مزید اس طرح سے نہیں چلائے جا سکتے جس طرح پچھلے کچھ مہینے میں آپ چلتے دیکھ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی راستہ دینا پڑے گا، کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا ہوگا۔ تو یہ جو موجودہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ بس جناب اب جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح سے ہم چاہیں، اب تو ہمارے اوپر مہر لگ گئی ہے، ٹھپا لگ گیا ہے، ہم ہی ہیں، جو مرضی کو کر لیں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ظاہر ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو بھی نظر آ رہی ہے، ان تک بھی پہنچ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے، کوئی شخص آ کر ملا ہے، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ بہرحال لیکن میں آپ کو اپنے ذرائع کے مطابق پکی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ حالیہ میٹنگ میں یہ چیز ہوئی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 2 بڑوں میں فیصلہ ہو چکا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ جو دبئی میں میٹنگز ہو رہی ہیں وہی لاہور میں میٹنگ میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، لیکن کچھ تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے تو چلو اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا کہ جی نہ وہ ریٹائرڈ جج ہوگا، نہ وہ بیوروکریٹ ہوگا، نہ وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا، نہ وہ کوئی صحافی ہوگا۔ پہلے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، کوئی سیاستدان ہوگا، پھر اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ مگر اب دوسری طرف سے بھی زور ہے کہ جی کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور اس میں IMF کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ 9 ماہ کا پروگرام ہے اور یہ حکومت تو چلی جائے گی، پھر نگران سیٹ اپ جو ہے شاید اس کو 6 مہینے تک نہیں، جب تک IMF کا پروگرام، یہ موجودہ پروگرام ہے، اس کی شرائط کوئی آ کر نئی حکومت ادھر ادھر نہ کر دے، تو اس لیے اکنامک ایکسپرٹ اور اس کو لے کر چلنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نون لیگ اپنا کچھ کر لے، مولانا صاحب ناراض، دیگر ناراض، ہم سے نہیں مشاورت ہوئی، الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے فیصلہ ساز جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ نہیں کیا بننا ہے، کس طرح سے ہونا ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نون لیگ پریشان ہے کہ جی سیٹ اپ لمبا نہ ہو جائے، ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ MQM بھی میدان میں آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ اب مردم شماری، نئی مردم شماری اس کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب اردو اسپیکنگ کی تعداد زیادہ ہو اور وہاں پر ہمارا کچھ شیئر بن سکے، یا کم از کم یہ ہے کہ ہم تو بالکل ہی سسٹم سے آؤٹ ہو گئے ہیں، بدنام ہو گئے ہیں اور بلدیاتی الیکشن تک میں حصہ نہیں لے سکے، اب ووٹرز کو ہم بے وقوف نہیں بنا سکتے، کچھ تو اب نیا بیچیں، اس کے لیے بھی بات کر رہے ہیں۔ جبکہ باقی کہہ رہے ہیں وہی حکومت، اب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہتے تھے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم اس لیے الیکشن نہیں کرا سکتے کہ جو اب یہ جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس وقت کہتے تھے سپریم کورٹ میں کہ جی جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے، اور اب نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ کچھ اس طرف سے معاملہ چھیڑ دے کہ اب نئی مردم شماری پر الیکشن ہوں گے، اس کا پھر نوٹیفیکیشن لائیں، اور اگرچہ کہتے جی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا نگران سیٹ اپ کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت سے اختیارات نہیں تھے اور وہاں پر حکومت چلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر کون دیکھتا ہے؟ اب آپ نے خود کہہ دیا سب اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے، تو الیکشن کمیشن کہتے جی ہم تو نئی مردم شماری کی طرف جائیں گے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ نے خود ہی عدالتوں کو بے بس کر دیا۔ تو اب بات ساری یہ ہے کہ اب ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کچھ میڈیا گروپ کی طرف سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو DIG آفس لاہور مقدمات کی تفتیش کے دوران 9 مئی کے حوالے سے ویڈیوز دکھائی گئی تھیں جس پر عمران خان نے اپنے لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں کیونکہ بطور وکیل ہم ان کے ہمراہ موجود تھے، کوئی بھی ویڈیو عمران خان کو نہیں دکھائی گئی۔ یہ علی اعجاز بٹر صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے حصہ ہیں، یہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ JIT کے سامنے جب پیش ہوئے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی آپ میں سے کسی نے نہیں رہنا، واپس آ رہا ہوں، دیکھ لوں گا، چیئرمین PTI کی دھمکی۔ یہ نیشنل ٹیلی ویژنز پر یہ خبر چلی ہے، عمران خان نے وہاں پر بیٹھ کر JIT والوں کو کہا آپ میں سے کسی نے نہیں رہنا، واپس آ رہا ہوں، دیکھ لوں گا۔ اور اسی طرح سے جی یہ بات بھی کی کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات تھے، یہ حکومت کی منظم سازش تھی ہمارے خلاف اور وہاں پر پرامن احتجاج کا پلان تھا، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہ کروایا گیا ہے، یہ ایک سازش تھی اور میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں۔ پھر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی پیش ہوئے اس میں، اور یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو مین اس میں عرض کر رہا ہوں۔ باقی جناب بہت اہم سرویز، تجزیے سب جس طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن کچھ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آبادی کے لحاظ سے، حالیہ الیکشنز کے لحاظ سے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جو خوف ہے اس وقت موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں کا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ جتنے تجزیہ کار ہیں آپ ان کو سن لیجئے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ اور ہیں، یہ آپ کلیکٹیبلز اور اوپر ادھر سے ادھر چھلانگیں اور یہ جتنی بھی آپ کر لیں،
نیچے ووٹ جو ہے وہ نہیں ہل رہا, وہ بڑھ رہا ہے. اسی حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے عمران خان سے جو غلطی ہوئی یا بہت بڑا بلنڈر وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جنگ سیاسی ماحول میں ان کو رکھنی چاہیے تھی. وہ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے کسی ادارے سے متعلق یا کسی فرد سے متعلق وہ اپنی حد تک ہی رکھنی چاہیے تھی, اور پہلے جس چیز میں جیت رہے تھے پہلے اس جیت کو کنسولیڈیٹ کرتے, پھر کچھ اور کرتے یا قانون بدلتے. ہمارا جو سسٹم ہے, یہ جناب سب سے اہم جملے ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے نان ڈیلیورنگ سسٹم ہے, اس میں ڈیلیور نہیں ہو رہا, نظام نہیں چل پا رہا, یہ لوگوں کے مسائل نہیں حل کر پا رہا, لوگوں کا اعتبار اس پر نہیں ہے, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ سسٹم چل نہیں, یعنی مسائل یا جو بھی آپ کہیں یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ نظام نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کہیں کہ جی مسائل حل ہوں گے. اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا موجودہ سیٹ اپ سے, جو بھی ہے موجودہ سیٹ اپ, یہ حکومت کا کوئی اس کو ایکسٹرا ہائیبریڈ کہتا ہے, جو بھی کہتا ہے, یہ بات نہیں بن رہی. ہمارا جو سسٹم ہے یہ نان ڈیلیورنگ سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو بہت ہی ڈھیٹ آدمی چاہیے توڑنے کے لیے. یہ نعیم خالد لودھی صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کہہ رہے ہیں, سینئر دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جی اس سسٹم کو بہت ہی ڈھیٹ آدمی چاہیے توڑنے کے لیے, اور عمران خان میں وہ ڈٹائی موجود ہے جو اس سسٹم کو توڑنے کے لیے چاہیے, جو کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو یہ جناب اب باتیں ہونے لگ گئی ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی, اور باقی تو آپ سب مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں کہ جناب اب یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو لگتا ہے کہ جناب اب جو بند کمروں میں فیصلے ہو رہے تھے وہ اپنے فیصلے تھے, لیکن دوسری طرف بھی اب کچھ فیصلے ہو رہے ہیں, ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو الیکشن جب ہوں گے تو یہ چیزیں پھر کھل کر سامنے آ جائیں گی. اللہ حافظ.